ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتا ہوں۔ جب اللہ بھیجتا ہے تو اللہ کے بھیجنے کا مطلب رحمتیں بھیجنا ہے۔ فرشتے مخلوق ہیں اور انسان بھی مخلوق ہیں، وہ جب بھیجتے ہیں تو وہ اللہ سے وہی رحمتیں بھیجنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ وہی جو آپ کام کر رہے ہیں نا، نبی پر صلات بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کی ہم بھی سفارش کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ یہ کام خود بھی کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے آپ بھی مجھے کہو کہ میں یہ کام کروں۔ ہاں، کیسا ہے؟ یا اللہ یہ کام تو آپ خود ہی کر رہے ہیں، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کام اللہ خود ہی کر رہا ہے، ہمارے کہنے سے بھی کرے گا، ہمارے کہے بغیر بھی کرے گا، تو پھر ہمیں کیوں کہا؟ تو کتنی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں شریک کرنا چاہتا ہے اور ہم سے وہ کروا کر اللہ ہمیں اجر دینا چاہتا ہے، ورنہ وہ کام تو وہ خود بھی کر ہی رہا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے تو اللہ کے کہے بغیر کوئی لفظ نہیں بولتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کہے تو کرتے ہیں، اللہ نہ کہے تو نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے کہا ہوگا نا، تو وہ بھی اللہ کے کہنے پر ہی کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی کہا گیا آپ بھی یہ کام کرو، ہمیں درخواست کرو کہ ہم نبی پر رحمتیں بھیجیں۔ نہ جانے اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے کہ ساری دنیا کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبتغون یبلغونی عن امت السلام، سنن نسائی میں، دارمی میں، مسند احمد میں ہے۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کا کام ہی پوری دنیا سے درود کلیکٹ کر کے میرے تک پہنچانا ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو جو شخص نبی پر درود پڑھے وہ آپ لے لو اور نبی تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنا اہتمام ہے اس بات کا اللہ کے نزدیک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے تو میں امتی کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے۔ تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے تو پھر میں سلام کہنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس سے یا اس جیسی اور آیات اور احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا ثابت کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اور کئی ایسی چیزیں جو زندگی پر دلالت کرتی ہیں۔ عزیز بھائیوں، میری روح لوٹا دیتا ہے، اس کو مطلب نہیں تھی تو لوٹاتا ہے نا، تو یہ تو آپ کی وفات پر دلالت کرتی ہوئی۔ روح لوٹاتا ہے مطلب نہیں تھی تو لوٹاتا ہے نا، یہ تو اس کے برعکس دلالت کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، آپ نے وفات پائی، آپ کا جنازہ ہوا، آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا، آپ پر صحابہ کرام روئے، رنجیدہ ہوئے، غم ہوا، آپ کے اوپر مٹی ڈالی گئی، آپ اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کی جو کیفیت ہے اس کے جو یہ ساری کی ساری ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے۔
اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں اس کیفیت کا. تو اس کو زندگی کہو یا نہ کہو، لیکن یہ تو طے ہے کہ اس کو اس جہان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو لہذا زندہ ہوئے، چونکہ آپ کی روح لٹائی جاتی ہے تو آپ درود کا جواب دیتے ہیں تو لہذا زندہ ہوئے. تو جو ثابت ہو گیا وہ تو ہم مانتے ہیں، ماننا ہے، حدیث ہے، آیت ہے، ماننی ہے، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ چونکہ روح لٹائی گئی، چونکہ آپ کی زندگی پر ایک بات دلالت کرتی ہے، لہذا اب آپ ہماری فریاد بھی سنتے ہیں، لہذا اب آپ ہماری دعائیں سن کر ہماری حاجات پوری بھی کرتے ہیں. تو چونکہ یہ ہے تو لہذا یہ ہے، یہ یہاں نہیں چلتا. قیاس ایمانیات میں چلتا ہی نہیں، قیاس فقہ میں چلتا ہے، ایمان میں نہیں چلتا. ایمانیات میں تو جتنا ثابت ہو جائے اتنا مان لو، اور جو ثابت نہ ہو اس کو ثابت نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں سنتا ہے. قیاس یہ کہتا ہے کہ جو سنتا ہے اس کے کان بھی ہوتے ہیں. کیا تو یہی کہتا ہے، جو سنتا ہے اس کے کان بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہم کہیں گے کان ثابت کریں گے؟ نہیں. جو ایمانیات میں ثابت ہو گیا ہو گیا، جو نہیں ثابت ہوا نہیں ثابت ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو گناہ گار دکھائے گئے. ایک آدمی خون کی نہر میں ڈوب رہا تھا، ایک کے منہ میں انگارہ ڈالا جا رہا تھا، ایک کی باشیں کاٹی جا رہی تھی. تو یہ تو سب چیزیں زندگی پر دلالت کرتی ہیں. تو اس کا مطلب سارے گناہ گار زندہ ہیں، کوئی بھی نہیں مرتا. پھر تو کوئی مرتا ہے ہی نہیں. تو وہ کیفیت مرنے کے بعد کی ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے. اس کو مانو، جو حدیث میں آ جائے مانو، مگر اس کو آگے تجاوز نہ کرو قیاس کرتے ہوئے، مزید اس پر حاشیہ نہ چڑھاؤ. جو ثابت ہو جائے اس کو مان لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. یہ آپ کا نام آئے تو پڑھا جائے، نہ آئے تو نہ پڑھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا نام آئے تو صحیح ہجے کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبادت سمجھ کر، اور رب کا فرمان اور حکم سمجھ کر. اور نام نہ آئے تب بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. اور خصوصاً جمعے رات کے بعد جو رات آتی ہے، مغرب آتی ہے جمعے رات والے دن، اس سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک فرمایا جمعے والے دن مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھو. ایک شخص کہتا ہے جی میں جب دعا کروں تو آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آدھا درود اور آدھی دعا. فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر زیادہ کرو تو اچھا ہے. اچھا تو 3 حصے درود اور 1 حصہ دعا، یا 2 حصے درود 1 حصہ دعا. فرمایا اچھی بات ہے، مگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. تو کہتا ہے اگر اور زیادہ درود کروں تو اچھا ہے تو پھر میں دعا مانگتا ہی نہیں، میں درود ہی پڑھتا چلا جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو درود ہی پڑھتا چلا جائے تو اللہ تیری دلی مرادیں، تیرے غم ویسے دور کر دے گا. تو یہ عظیم عبادت ہے جس کا نقد اجر ملتا ہے. من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر بھیج دیتا ہے. اس کو محسوس کرنا چاہیے، درود پڑھ کر ان رحمتوں کی آمد کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور اس میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے کہ درس سنو اور آپ کے نام گزرتے جائیں اور خطیب بھی سلم کر کے نبی سلمہ نبی سلمہ نبی سلمہ، ہاں، اور عوام بھی ایسے ہی گزارتے چلے جائیں. یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نام بھی پیار سے، محبت سے، درود بھی پیار اور محبت اور عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.